حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تھے تو جو وہ کام کرتے تھے ہمیں وہی کام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہی ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے، وہی ہمارا نظام ہے، اور وہی ہماری ترجیحات ہیں۔ مثلا سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینہ میں گشت کرتے تھے۔ ایک گھر گئے تو وہاں پر ایک عورت نے ہانڈی آگ پر چولہے پر چلائی ہوئی تھی، اور بچے رو رہے تھے روٹی کے لیے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور آپ نے کہا کہ یہ ہانڈی اماں تو پکا رہی تو بچوں کو کھلاتی کیوں نہیں؟ تو اس نے ہانڈی سے جب اوپر سے ڈھکنا اٹھایا تو اندر صرف پانی تھا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا میں نے بچوں کو لارا لگایا ہوا ہے، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، میں نے نیچے آگ جلا کے اوپر ہانڈی رکھ دی، اور بچوں کو میں کہہ رہا ہوں انتظار کرو، ہانڈی پک رہی ہے، ہانڈی پک رہی ہے۔ وہ اسی میں روتے روتے سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر روتے ہیں، بھوک سے تڑپتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بیت المال گئے اور آپ نے وہاں سے بوری اٹھائی آٹے کی اور راشن اٹھایا، اور آپ گھر لے کر آئے۔ آپ نے خود آٹا گوندھا، اور آپ نے خود روٹی پکائی، آپ نے خود سالن تیار کیا، اور پھر بچوں کو بٹھا کے خود کھلایا۔ کھلانے کے بعد وہ خاتون، وہ اماں، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ اے نیک انسان، عمر کی جگہ تو تجھے خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اماں اگر تیرے بچے بھوکے تھے تو عمر کو جا کے بتاتی جا کے۔ تو حضرت عمر فاروق کی اس بات پر اس بوڑھی عورت نے کہا، اس نے کہا کہ میں کیوں جاؤں عمر کو بتانے کے لیے کہ میں بھوکی ہوں؟ اس کا نظام ریاست ایسا ہونا چاہیے، اور اس کو خود فکر ہونی چاہیے کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور بار بار حضرت عمر کی بات کرتے اس انداز سے کہ اس بوڑھی کو راضی کرنے کے لیے، وجہ معذرت کے انداز میں کہ اماں اس کو کیا پتا، وہ تو اتنی بڑی ریاست ہے، اس کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں کوئی بھوکا ہے۔ ایک دفعہ آپ جاتی تو صحیح، ایک دفعہ آپ بات تو کرتی، لیکن بوڑھی ہر دفعہ کہتی کہ نہ میں نہیں جاؤں گی، عمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری خبر رکھے۔ اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں جب بھی آپ نکلے مدینہ کی بستی میں، دارالخلافہ میں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے ریاست میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اور ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ آپ گشت کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ نہر فرات، آج کل نہر فرات جو ہے نا وہ شام اور عراق سے گزرتی ہے، نہر فرات کے کنارے اگر رات کو ایک کتا بھوکا سو گیا، عام لوگ کہتے ہیں مر گیا، میں تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے چینل پر بیٹھ کے بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے ریسرچر اور بڑے بڑے تبصرہ کرنے والے جو اپنے آپ کو بڑے بڑا عقل کل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتا بھوکا مر گیا۔ یار مرنے کی تو بڑی سزا ہے۔ فرمایا ایک رات اگر بھوکا سو گیا تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا۔ اب آپ دیکھیے، مجھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دفعہ بھی نہیں ملا کہ آپ گشت کرنے کے لیے نکلے ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے حکومت میں رات کتنے لوگوں نے تہجد پڑھی ہے، مجھے تو نہیں ملا۔ مجھے یہ بھی نہیں ملا کہ سیدنا عمر فاروق نے اس لیے گشت کیا اور ریاست کا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون رات نماز عشاء پڑھ کے سویا ہے، مجھے نہیں ملا۔ گو نماز فرض ہے بھائی، پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو آپ کی جبین کو کیسے قرار آ سکتا ہے جب تک آپ کی جبین رب کے سامنے نہ جھکے؟ یہ تو جبین کی بے نیازی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیتی ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن جو ریاست کا نظام ہوتا ہے، ریاست چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، انہیں حضرت عمر فاروق کی اس فرمان کے مطابق انہیں سب سے پہلی جو فکر ہوتی ہے اپنی ریاست میں وہ ہوتا ہے کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا نہ رہے۔ اور وہ حدیث مبارک ہے، کیونکہ صحابی کا فرمان بھی حدیث موقوف ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قحط پڑا ان کے حکومت کے دور میں، خلافت کے دور میں، تو آپ نے سزا ہاتھ کاٹنے کی موقوف کر دی۔ لفظ یاد رکھیے، معطل نہیں، اللہ کی سزاؤں کو کوئی معطل نہیں کر سکتا۔ موقوف، عارضی طور پر ایک وقت کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں کسی چور کے ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ تو پوچھا، آپ نے فرمایا کیونکہ قحط چل رہا ہے، تو قحط سے مجبور ہو کے کوئی شخص اپنے لیے نہ،
اپنے بچے کی بھوک کو دیکھ کر، اس کو تڑپتا ہوا دیکھ کے وہ کسی گھر سے روٹی اٹھا لے تو عمر کو نہیں ہے مناسب کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹتا پھرے۔ یہاں بھی وہی بات ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ ہے کہ ریاست اور نظام ریاست میں جو سب سے بنیادی چیز ہے، جس کا پالا پڑتا ہے ہمیں صبح دوپہر شام، وہ روٹی ہے، وہ خوراک ہے انسان کی۔ اور رب العالمین نے بھی قرآن پاک کے شروع میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں پالنے والا ہوں۔ اب دیکھیے، اب ریاست کے لیے 6 چیزیں بڑی ضروری ہیں: روٹی، کپڑا اور مکان، تعلیم اور صحت اور انصاف۔ یہ 6 چیزیں یہ سوچنے والی تھیں ہماری کہ ہم قرآن اور حدیث سے لوگوں کو بتاتے، عوام کو بتاتے کہ سب سے بہترین نظام جو انسانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے وہ اسلام کا نظام ہے، وہ خدا کا نظام ہے، وہ اللہ کا نظام ہے۔